محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ دو تین شعر منقبت کی سماعت کر لیں، حالانکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ابھی سماعت کیا۔ میں بھی لکھ کر لایا تھا، سوچا دو تین شعر پڑھ لوں۔ آپ میری آواز کو نہ دیکھیں، اس لیے کہ طبیعت کہیں دن سے بہت علیل ہے، اور آج بھی میں سلائن لگا کر کے ہی یہاں پہ آیا ہوں، لیکن کلام کو دیکھیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، سنیں انشاءاللہ۔ تذکرہ سن یہ اب کا دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ سن اب کا دل بیدار کے ساتھ ہے، جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ ہے، جنہیں خاص قرابت شہ ابرار کے ساتھ، اور ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام جن کا نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ شعر سمجھے آپ لوگ کہ اسیران کربلا کو نبی کے شہزادی کو بازار سے قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے بازاروں سے گشت کرایا گیا تھا۔ کن کو گشت کرایا تھا؟ جن کے نام کے ساتھ کبھی لفظ بازار بھی نہیں آیا تھا، جنہوں نے کبھی بازار کو بھی دیکھا نہیں تھا، ان کو قید کر کے بازاروں میں گشت کرایا گیا۔ شاید اسی کو کہا ہے، شعر کو اب سمجھ کر لوگ سمجھنے کے بعد اب سمجھ رہے ہیں کہ ہائے کس طرح سے بازار سے وہ گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ اور امام ذو العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا، جس قدر بیڑیاں وزنی تھی کہ چلا نہیں جاتا تھا، بیماری تھی، کمزوری تھی، بخار سے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا، ساری نقاہتیں، پیاس، شدت، سب چیزیں تھیں، اتنی کمزوری اور تھکاوٹ اور بیماری کے باوجود جب بیڑیوں سے جکڑا گیا تھا اور آگے آگے سارے لشکر بنا کر کھڑا کیا تھا کہ آپ چلیں گے تو یہ چلیں گے، یہ حال تھا امام ذو العابدین کا۔ کیا کیا تکلیفیں صحیح تھی، آپ اس کو ایک شعر میں شاعر نے پرویا سماعت کرے حضرات۔ نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار
سفر پیاس نقاہت صحرا بیڑیاں پیاس بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا ظلم کیا کیا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ اور اعلیٰ فاضل برین نے کہا سجدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ شعر اور سماعت کر لیں۔ میرے سجاد تیرا دکھ بھلا دوں کیسے میرے سجاد تیرا دکھ بھلا دوں کیسے سختیاں جھیلی سفر کی تن بیمار کے ساتھ سختیاں جھیلی سفر کی تن بیمار کے ساتھ۔ اور آخری شکمہ حضرات بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ ہولیاں کھیلی۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کا یہ پیارا مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فکر ہو چکا ہے، اور جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اس مقدس مہینے میں تذکر امام حسین نہ ہو تو عاشقوں کے دل میں چین ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اس سے ہمارے عشق میں، ہماری محبت میں، اور خاص کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یوں تو ہم بارہا امام حسین کا تذکرہ سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، لیکن جب بھی تذکر امام حسین سنو ہر بار ایک نیا سننے کو ملتا ہے، لگتا ہے کہ ایک نئی چیز، ایک نئی تڑپ، ایک نئی بات ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ بے شمار فضائل، خصائص اور بے شمار شانوں کے مالک ہیں ہمارے اور آپ کے امام عالی مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرمایا مصطفیٰ کریم نے جو اسی پر فوت ہوا،
جو اسی محبت میں اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اور اسے تسلیم کر لینا ایک عاشق صادق کے لیے یقیناً لازمی و ضروری ہے۔ تو اہل بیت کی ایک دن کی محبت پورے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات اوپر میں عرض کرتا چلوں کہ ایک سال کی عبادت سے مراد نفلی عبادتیں ہیں۔ کوئی کل کو یہ سمجھے کہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے تو ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار لو اور پھر پورا سال نمازوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو، تو یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں مراد اس سے نفلی عبادتیں ہیں۔ یہ اہل بیت کے خصائص اور فضائل اور کمالات اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم فرائض بھی ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ میرے اہل بیت سے محبت بھی کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ نکل چکے ہیں مینڈک کی طرح برسات کے، جو کہتے ہیں کہ بس قرآن کو لازم جان لو، حدیث سے مصطفیٰ کو پکڑ لو، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرو گے تم بچ جاؤ گے، اور اہل بیت سے عداوت رکھو گے تو تم تباہ و برباد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ضرور بالضرور کرنی ہے۔ اب کیونکہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میں کچھ دو چار باتیں کربلا کے واقعات سے مسلسل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے میں شان اہل بیت اور شان امام حسین کو زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا کہ وقت بھی کم ہے۔ مگر ایک بات جو میں نے تمہیداً کہہ دی وہ یہ کہ اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے کہ 10 دن مجلس کے ہم لوگ رکھتے ہیں، آپ لوگ سننے آتے ہیں، اور یہ یہاں پر نہیں ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف 9، 10، 8 محرم کو آتے ہیں سننے کے لیے ثواب کی نیت سے کہ ثواب مل جائے۔ بے شک جب آپ بیٹھیں گے مجلس میں تو ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن یہ جو ہم 10 دن محرم کی کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اگر ہم اس کو جان لیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو فتنے دو ہیں، ایک رافضی اور ایک خارجی، ان دونوں فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں حضرات، بے شک آپ محفل میں مجلس میں آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سن لیں گے، ثواب کے مستحق تو آپ ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے سمجھا نہیں، اگر آپ نے روافض کو جانا نہیں، اگر آپ نے خوارج کو جانا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رجحان روافض کی طرف چلا جائے یا خوارج کی طرف چلا جائے، تو اس کے بنا پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرف جانے کی وجہ سے آپ گمراہوں میں شمار ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو محرم کی مجلس میں بیٹھنے کی جو سعادتیں ہیں، جو آپ کو ثواب ملنا تھا، وہ بھی آپ سے چھین جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ آپ لوگ کو ایسا لگتا ہو کہ آج یہ پہلی بار یہ سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کہاں سے لائی جا رہی ہے۔ میں ذرا دور سے ہی صحیح، میں نے پہلے کہا طبیعت میری ناساز ہے، دور سے ہی صحیح، مگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، وہ یہ
آپ لوگ بھی جانتے ہیں، علماء کرام سے سن رہے ہیں آپ لوگ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے، صحیح ہے نا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ بظاہر کلمہ پڑھنے والے۔ امیر معاویہ پر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ امام حسن مجتبی کو زہر دینے والے کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ حسین اعظم کو کربلا کے میدان میں گھیر کر شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ کبھی آپ نے غور کیا، سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے ہی کلمہ پڑھنے والے کے دشمن کیوں بن گئے؟ میں یہی چیز آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ چیز اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو وہ جو رافضی والا مسئلہ ہے اس سے بھی آپ دور ہو جائیں گے، وہ جو خارجی والا مسئلہ ہے اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بیزار دور کر لیں گے، اور جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے سائے میں آپ آ جائیں گے نا، اور اس عقیدے کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ میں بہت دور سے اور بہت محنت کر کے میں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے میں سجا کر کے آپ کے پاس گلدستے کے طور پر لایا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بالکل بغور اس کو سماعت کریں، تاکہ جو میں نے محنت کی ہے میری محنت رنگ لائے اور قبول ہو جائے۔ ایک بات، عثمان غنی وقت کے خلیفہ، عثمان غنی وقت کے خلیفہ، امیر المومنین، شہنشاہی ان کے ہاتھ میں، خدام ان کے پاس، غلام ان کے پاس، پوری رعایا ان کے پاس، مگر انہی کے گھر میں انہی کو قید کر کے انہی پر پانی بن کر کے ان کے گھر پہ ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ کن نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو کلمہ پڑھنے والوں نے کیا۔ وجہ کیا؟ امام حسن کو زہر دینے والے، کلمہ پڑھنے والے، وجہ کیا؟ حسین اعظم کو گھیر کر شہید کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، وجہ کیا؟ امیر معاویہ پر حملہ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، وجہ کیا؟ علی مرتضیٰ کو مسجد کے اندر شہید کرنے والے، مسجد کے اندر حملہ کرنے والا، وہ بھی اپنے آپ کو کلمہ کو کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، وجہ کیا؟ اس کے لیے ہم کو صرف محرم کی مجلس میں 3 دن بیٹھ کر کے سننا نہیں ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن تاریخوں کا پہلے ہم لوگ مطالعہ کرتے تھے، اب ان تاریخوں کو ہم چھوڑ کر کے اب آج ہم کرکٹروں کی ہسٹری اور تاریخ اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو عہد عثمانی کا مطالعہ کرنا ہوگا، عہد مرتضوی کا مطالعہ کرنا ہوگا، عہد امیر معاویہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، عہد امام حسن کا مطالعہ کرنا ہوگا، عہد امام حسین کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب اتنی ساری چیزیں ابھی تو میں بتا سکتا نہیں آپ کے سامنے، بس مختصراً طور پر میں 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ اگر ان باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے پہلے کا طبیعت میری ناساز میں آ رہا ہوں اور ہم سمجھانا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تک عمر میری امت میں رہے گا فتنہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک عمر میری امت میں رہے گا فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے بعد فوراً عثمان غنی جیسے ہی خلیفہ بنے فتنوں کا دورہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ اور، فتنے کیوں شروع ہوئے اس کی وجہ اور بتاتا چلو۔ ہر دور میں اسلام کے مخالف لوگ رہے ہیں۔ فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگ سر اٹھائے، جس کو ایسے غزوہ حنین ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو اس دور میں بھی مسلمہ کذاب نے فتنہ کھڑا کیا، عمر فاروق نے اس کے فتنے کو ختم کیا، ابوبکر صدیق نے اس کے فتنے کو ختم کیا۔ عمر فاروق کے زمانے میں ایران اور روم نے سر اٹھایا تو عمر فاروق نے اس کے سر کو کچل دیا۔ تو ہر دور میں اسلام کے دشمنان سر اٹھاتے رہے، مگر اللہ والے ان کے سروں کو کچلتے رہے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے ہم سامنے سے لڑ نہیں سکتے تو انہوں نے ایک چال چلی، اور چال یہ چلی کہ اسلام کا ایک کہنا ہے، ایک قول ہے، ایک بات اسلام کی یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ گو ہو تو ان کے اوپر کچھ نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔
تو کچھ لوگوں نے اپنا بھیس بدل کر کے بظاہر کلمہ گو بن کر کے مسلمانوں کی صف میں آ گئے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کی۔ عثمان غنی کا جب دور شروع ہوا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا، ایک فتنہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو جنگ بدر میں وہ نہیں گئے تھے، جنگ احد میں وہ نہیں تھی، حالانکہ جنگ بدر میں سرکار ان کو مال دیا تھا۔ بیت رضوان کا موقع بھی آپ دیکھ لیں کہ سرکار نے اپنا ہاتھ دے کر کہا تھا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا۔ لیکن ان باتوں کو انہوں نے کیا ایک جگہ جمع کیا، جیسے کہ آج کے وہاں بڑے لوگ جمع کرتے ہیں نبی کی شان کے تعلق سے کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، جو آج لوگ جمع کرتے ہیں وہ ان لوگوں اس دور منافقوں نے جمع کر باتوں کو دشمنان اسلام نے جمع کیا اور جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ جو عثمان غنی ہیں یہ اپنے قرابت داروں کو ہی لگاتے ہیں، گورنر بناتے ہیں۔ یہ جو عثمان غنی ہیں یہ بدر کے میدان میں بھی شامل نہیں تھے، یہ احد میں بھی شامل نہیں تھے، یہ بیت الرضوان میں بھی شامل نہیں تھے۔ دیکھو حالات ان کو دیکھو، لہذا یہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے تیار کیا جس کی وجہ سے مصر کے بلوائیوں نے جو ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں تھے وہ سارے کے سارے آ کر کے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور عثمان غنی کے اوپر پانی بند کر کے آپ کے گھر میں ہی آپ کو شہید کر دیا۔ تو وہ جو بلوائیوں کو یہ شہ دی گئی تھی، ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو ایسا ایسا کیا انہوں نے، تو اس کے بنا پر جو ہے وہ مسلمان بظاہر کلمہ پڑھنے والے کے دشمن ہو گئے۔ جب علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا تو بھی اس طریقے سے لڑایا گیا۔ علی مرتضیٰ سے کہا کہ عثمان غنی کا قصاص لو، بدلہ لو، ان کو جو شہید کیا ان کو بدلہ لو۔ اور علی مرتضیٰ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی میں بدلہ لوں تو کن سے لوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اگر مارے تو پتہ چلے کہ اس نے مارا ہے، گھیرا کس نے تھا، کنہوں نے مارا، کن کو سزائیں دوں، ہے نا۔ ادھر سے مطالبہ یہ ہوا کہ بدلہ لو اور ادھر علی مرتضیٰ کہتے کہ میں بدلہ کن سے لوں؟ جب تک معلوم نہ ہو کہ قاتل کون ہے بدلہ کن سے لوں؟ تو یہ انہی باتوں کا پروپیگنڈا کو بڑھا کر کے علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا اور جن کی وجہ سے جنگ صفین قائم ہوئی۔ یہ مسلمانوں کو لڑانے کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا انہوں نے تیار کیا۔ پھر اور آگے بڑھیں آپ، میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں اترے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں دو چار باتیں میں انشاءاللہ دل کے آگ کی کھولنے کے حوالے بیان کروں گا۔ اب علی مرتضیٰ کے زمانے میں بھی اس طریقے سے پروپیگنڈا دو گروہوں میں بانٹ دیا گیا مسلمانوں کو، جن کی وجہ جنگ صفین قائم ہوئی۔ اب جب دو گروہ میں ہو گئے پھر ابھی یہ تھما ہی نہیں تھا کہ علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ جب علی مرتضیٰ شہید ہوئے تو علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب خلیفہ بنے تو اب عالم یہ کہ ادھر بھی مسلمانوں کی فوج، ادھر بھی مسلمانوں کی فوج، مگر سرکار نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے امیر معاویہ سے صلح فرما لی۔ اب جب صلح فرما لی تو مسلمان ایک جگہ تو جمع ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد امام حسن کی شہادت ان کو زہر دے دیا گیا، پروپیگنڈا اور بڑھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے۔ تو اب یہ جو دھیرے دھیرے ایک ایک بعد جو ہمارے اکابرین تھے، جو خلیفہ تھے، جو وقت کے جلیل القدر تھے، یہ دھیرے دھیرے جو رخصت ہو گئے تو اسلام کی کمر ٹیڑھی ہونے لگی اور مسلمانوں کے اندر نا اتفاقیاں پیدا شروع ہو گئی۔ اب امیر معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید بڑا بدبخت انسان تھا، بڑا ہی بدبخت انسان تھا۔ وہ شروعات ہی سے جو ہے شراب و شباب کا عادی تھا، بلکہ فرمایا یہاں تک گیا کہ وہ شام کو شراب پینا شروع کرتا تو صبح تک پیتا اور صبح کو پینا شروع کرتا تو شام تک پیتا تھا، یہ اس کا حال تھا۔ اب جب وہ تخت نشین ہوا تو ایسے موقع پر اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لازم ہو گیا کہ جو ہے یزید کا رد بلیغ کرے، اس لیے کہ جب تک امیر معاویہ کے ہاتھ میں حکومت تھی، امیر معاویہ کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، امیر معاویہ کیونکہ کاتب وحی الہی تھی، امیر معاویہ کیونکہ سرکار کے سالے تھے، امیر معاویہ کیونکہ کاتب وحی الہی تھے، صحابی تھے،
اور اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوریزی سے پوری قوم کو بچانا چاہا، لیکن جب یزید تک نشیب ہوا، اب یزید کا رد بلیغ کرنا امام حسین پر لازم و ضروری تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر کے کربلا کے میدان میں ہاتھ لگایا۔ اب تلوار سے مراد تلوار لے کر کے کہتے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے امام حسین نے دین کی دفاع کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ یہ تمام باتیں ان تاریخ کا پس منظر ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دشمن بنے پڑے۔ آج جب ہم محرم کی 10 دن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم واقعات کربلا کو سن لیتے ہیں، تھوڑی دیر رو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی واقعہ کربلا رونما کیوں ہوئی تھی، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہتا۔ ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ یزید کی اور حسین کی لڑائی ہوئی تھی، یہی ہم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بہت پہلے سے آ رہی ہے۔ اسلام کے دشمن لوگ جو اسلام سے غداری کرنے والے لوگ تھے، یہ اس کی بہت بڑی چال شروعات سے تھی۔ وہ شروعات ہی سے چاہتے تھے کہ اسلام زمین سے نیست و نابود ہو جائے، مگر اسلام نہ کبھی مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، اس لیے کہ ہر دور میں اسلام کے آبیاری کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کو ضرور چن لیا تھا۔ جس طریقے سے یزید کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حسین اعظم کو چن لیا۔ حسین اعظم اگر چاہتے نا بیعت کر لیتے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی، یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو مسخ ہونے سے بچانے کے لیے کہ اگر حسین ہاتھ دے دیتے تو کل کے لیے، آج کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک دلیل ہو جاتی کہ دیکھو نواز رسول ہی اگر فاسق و فاجر کے ساتھ ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم کو بھی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے۔ لیکن حسین اعظم نے 1400 سال پہلے یہ دستور، یہ ضابطہ، یہ طریقہ، یہ عمل دے دیا کہ دیکھو اگرچہ تم سر کٹا دینا مگر باطل کے آگے ہار نہ ماننا، کسی فاسق کے آگے ہار نہ دینا، سر کٹنا ہے، جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، جائے گی، مگر اگر موت اللہ کی راہ میں آ جائے تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہی پیغام حسین اعظم نے کربلا کی سرزمین پر پوری امت مسلمہ کو دیا اور یہی تعلیم دی کہ دیکھو سب کچھ کرنا مگر جہاں دین کی بات آئے تو وہاں اپنا سر کٹا دینا مگر ہاتھ نہ دینا، دین کو مسخ ہونے سے بچا دینا۔ اب جب یہ چیزیں آپ کے نگاہوں کے سامنے رہیں گی تو آپ کو معلوم چلے گا کہ نہ ہمیں خارجیوں کی طرف جانا ہے اور نہ ہمیں رافضیوں کی طرف جانا ہے۔ رافضی وہ لوگ ہیں جو صرف علی کو مانتے ہیں، صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ گالی دیتے ہیں، اور خارجی وہ لوگ ہیں معاذ اللہ جو حضرت علی کو کافر مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اب ہمیں نہ رافضیوں کی طرف جانا ہے اور نہ خارجیوں کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم رافضیوں کی طرف گئے تو گستاخ صحابہ ہونے کے بنا پر ہم گمراہ ہو جائیں گے، بلکہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں تو اگر ہم رافضیت کی طرف چلے گئے، ہاں میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی سے پیار نہ کرو، علی کی آپ کتنی بھی تعریف کرو، کتنی بھی تعظیم کرو، کتنی بھی شان بیان کرو، وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ آپ کتنی بھی تعریف بیان کر لو مگر ان کی تعریف بیان کر کے یہ نہ کہو کہ ابو بکر کمتر ہے، یہ نہ کہو کہ عمر کمتر ہے، یہ نہ کہو کہ عثمان کمتر ہے، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک الگ الگ مقام عطا فرمایا ہے اور اہل بیت کا بھی ایک الگ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ کا یہ طریقہ رہا تو آپ کامیاب ہیں۔ ہم یہ اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ بھائی علی کا مقام کم ہے، علی کو نیچے دکھا دیا، ایسا نہیں ہے۔ ارے علی کی تعریف کرتے کرتے اگر ہم تھک جائیں، زندگیاں ہماری ختم ہو جائے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر زمین کے جتنے دریا جو ہے سمندر ہیں سارے کا سارا پانی اگر روشنائی بن جائے اور سارے پیڑ پودے ترنگ بن جائیں، جنوں انس آسمان اور سب کے فرشتے سارے فرشتے اگر لکھنے والے بن جائیں اور علی کی تعریف لکھتے رہے تو پانی ختم ہو سکتا ہے، یہ سارے پیڑ پودے گھس سکتے ہیں، لیکن علی کی تعریف کم نہیں ہو سکتی۔ جب علی کی تعریف کا یہ عالم ہے تو پھر عمر کی تعریف کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، پھر ابو بکر کی تعریف کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، پھر نبی الانبیاء کی تعریف کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور میں نے ایک بات اس دن وہاں مجلس میں کہی تھی، وہ اس کو سن لیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
اس کے تعلق سے بہت لوگ کہتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد نماز ہے، فنا ہے، فلاح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وسیلے سے مراد یہاں پر میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جن کو سرکار کی بارگاہ کا راز والا صحابی کہا گیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، جن کو سرکار کی بارگاہ کا اسکرین مشین کہا گیا ہے. یعنی عمر فاروق کو اپنے پاس بٹھا دیتے کہ دیکھ لے آنے جانے والے کو، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، بس نگاہ پڑتی تھی بتا دیتے تھے کہ منافق ہے یا مسلمان ہے. حضرت حذیفہ بن یمان صحابی، ارے جب صحابی کے اندر یہ اسکرین مشین والا معاملہ ہے تو نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حذیفہ بن یمان صحابی رسول، رازدار رسول جسے کہا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے یہاں مراد وہ علم والے لوگ ہیں، وہ علم والے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے گناہوں سے محفوظ ہیں. اللہ کے فضل سے گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں کہا، گناہوں سے محفوظ ہیں. اور وابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہاں تو محفوظ ہیں، ان سے مراد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. سبحان اللہ. کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کی عطا سے گناہوں سے محفوظ ہیں اور وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آپ کا شمار، آپ کا نام ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ میں آپ کا وسیلہ ہے، تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کے چار یار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ہاں پھر سرکار کے دونوں وزیر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو میں یاد کر رہا تھا، اس کو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ علی سے بے پناہ محبت کریں مگر کبھی بھی صحابہ کی شان میں تبرہ بازیاں نہ کریں. جو صحابہ کی شان میں تبرہ بازیاں کریں گے، جو صحابہ کو کمتر دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ روافض میں شامل ہو جائیں گے. اور جو روافض میں شامل ہو جائیں گے تو معاذ اللہ اس کے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ابو بکر صدیق نص قرآنی سے ثابت ہے کہ وہ صحابی ہے، اور صحابی کا انکار اگر آپ نے کر دیا، ابو بکر صدیق کا انکار کر دیا تو آپ کافر بھی ہو جائیں گے. لہذا اپنے آپ کو روافض سے بچائیے. اور دوسری طرف جو خوارج ہیں، جو خارجی لوگ ہیں، جنہوں نے حضرت علی اور اہل بیت کے تعلق سے نازیبہ کلمات ہیں، معاذ اللہ کیا کیا گستاخیاں انہوں نے اہل بیت کے تعلق سے کی ہے، ایسے لوگ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کو ہم محب اہل بیت ہیں، ہاں ہم محب اہل بیت ہیں. سرکار نے فرمایا نا، سرکار اہل بیت کے تعلق سے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری اہل بیت کو اپنی اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. تو ہمیں اپنے سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے. نہ ہمیں روافض میں جانا ہے اور نہ ہمیں خوارج میں جانا ہے. ہمیں اہل سنت نے جو ضابطہ دیا، ٹھیک والا راستہ، اسلم والا راستہ، صحیح والا راستہ دیا، اس راستے پہ چلنا ہے. ہمیں صحابہ کو بھی ماننا ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن بیڑا ضرور بالضرور پار ہوگا. جو میں نے باتیں کی پر ضرور عمل کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ پیغام کربلا کے حوالے سے دو چار باتیں جو ہوگی وہ یہ کہ صرف 10 دن مجلس میں بیٹھ جانا میرے دوست یہ کمال نہیں ہے. اگر ہم ساری زندگی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے بدلے ان کا شکریہ ادا کرتے رہے تو زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، مگر ان کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم مجلس میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر سن لیے ہے ہم اور چلے گئے. نہیں، کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کیا جائے. یہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے، کیونکہ آپ نے گردن بھی کٹائی ہے تو سجدے میں کٹائی ہے. یہ باتیں میرے کہنے کی نہیں ہے اور آپ کے سننے کی نہیں ہے، یہ باتیں دل سے پیدا کرنے کی، سوچنے کی ہے، اپنی فیلنگ اندر فیلنگ پیدا کرنے کی ہے کہ یار جس نے کربلا میں اپنا سر سجدے پہ کٹایا ہمارے لیے، کیا ہم ان کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے؟ نماز کے لیے دین کی آپ 42 کلو نے سر کو کٹایا ہے. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. لیکن جو سب سے بڑا پیغام ہے اسے ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بس 10ویں محرم کو شربت بنا دیے، کھچڑا بنا دیے، لوگوں کو پلا دیے، کھلا دیے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اصل کامیابی وہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مستحبات میں جائیں گے آپ کی. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ پکے حسینی بن جائیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ پکے حسینی بن جائیں، اور پکا حسینی جو ہوگا وہ سب کچھ کرے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. یہ میرا پیغام، یہ میری بات میرے نوجوان دوستوں تک ہے کہ میرے دوست اگر آپ واقعی کہتے ہو کہ حسینی ہے تو پکے حسینی بنتا. ڈھول تاشے گاجے باجے تمام خرافات سے بچاؤ کہ تم حسینی ہو، ورنہ تم پکے حسینی نہیں ہو.
حسین یہ کردار اپنے اندر لاؤ، اپنے گھر والوں کو پردے کی تعلیم دو۔ کربلا میں پردے کی تعلیم دی گئی ہے، کربلا میں صبر بتایا گیا ہے، کربلا میں شکر بتایا گیا ہے، کربلا میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، کربلا میں عقیدہ بتایا گیا ہے، کربلا میں عبادتیں بتائی گئی ہے، کربلا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور کن کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں کربلا میں بتائی گئی ہے۔ اگر تم واقعی حسین کو مانتے ہو تو کربلا کے ان تمام پیغامات کو بھی فالو کرو تو انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اس لیے صدق کے دل سے نمازی بن جائیے میرے دوست، پکے حسینی بن جائیے میرے دوست، غم حسین میں 2-4 قطرے بہا دیجیے، انشاءاللہ یہ قطرے آپ کے رائے نہ نہیں جائیں گے۔ حسینی پکے بن جائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو ہزار سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں۔